یہ مظلوم قومیں ہیں، یہ جب اکٹھی ہو گئی تو میں نے کہا تھا کہ یہ امریکہ کو ڈبو دے گا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے کہا چلو آیت اللہ خامنائی کو نہ قتل کرو، اور دوسرا جو مسخرہ ہے نیتن یاہو، سیدھی سی بات ہے کہ ایران جیت گیا ہے، اسرائیل اور امریکہ وہ ڈوب گئے ہیں، یہ تاریخ بتا دے گی آپ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بچوں السلام علیکم۔ یہ قوموں کی زندگی میں اپ سے ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں، عروج و زوال بھی یہ ایک حصہ ہے قوموں کا، عروج و زوال۔ امریکہ جو ہے یہ بہت عرصہ تک اس نے پوری دنیا کو کنٹرول کیا ہے، ان پہ حکومت کی ہے، انہیں لوٹا ہے، جس کو ضرورت پڑی ہے تو انہیں پالا بھی ہے، جیسے بڑی قوموں میں کے لوگ کرتے ہیں۔ تو یہ جب ٹرمپ بنا تھا تو مجھ سے پوچھا گیا تھا کہ آپ ٹرمپ کی کامیابی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ تو میں نے کہا تھا کہ یہ امریکہ کو ڈبو دے گا۔ خود تو اس نے ڈوبنا ہی ہے۔ امریکہ کا یہ صرف ٹرمپ نہیں ہے، یہ وہی قوموں کے عروج و زوال والی بات ہے۔ امریکہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مقروض ملک ہے، اس کی معیشت چل بھی نہیں رہی۔ اب ایسے موقع پہ اس معیشت کا جو بڑا معیشت دان ہے، جس کو میری طرح کچھ آتا بھی نہیں ہے، کہ وہ امریکہ کی معیشت کو مختلف فارمولے ادھر سے لگاتا ہے، ادھر سے، اور اس کی کشتی ڈوبنی ہے۔ پہلے 2050 میں تک ڈوبنے کا امکان تھا امریکہ کی معیشت کا۔ یہ تقریباً 2-4 سال کے اندر وہ کار خیر اسی کے ہاتھ سے ہو جانا ہے۔ یہ کوئی فیصلہ بھی نہیں کر پاتا، ہر کے پیچھے یہ لاٹھی اٹھا کے چل پڑتا ہے۔ اب دیکھیں نا، اسی ایران نے کبھی بھی نہیں کہا کہ وہ مذاکرات نہیں کرنا چاہتے۔ وہ تو مذاکرات کی ٹیم ٹیبل پہ بیٹھے تھے، اسرائیل نے کہا کہ نہیں جی، ہمیں اجازت دی جائے امریکہ کو کہ ہم نے ایران پہ حملہ کرنا ہے، اور وہ امریکہ وہ کہتا ہے کہ میں نے کہا چلو آیت اللہ
خامنائی کو نہ قتل کرو. پوری تفصیلات ان کی جو ہے وہ کبھی کہتا ہے میں بالکل الگ ہوں, بعد میں یوں نظر آتا ہے کہ ایک ایک چیز کو ڈیٹیل کے ساتھ بیٹھ کے حملہ کرنے کی یہ فیصلہ کر چکے تھے. مذاکرات کی بیس تو ایسے ہی تھی. اور دوسرا جو مسخرہ ہے نیتن یاہو, وہ دیکھیں وہ دادے سے باپ سے پردادے سے وہ یہاں امریکہ کے ایران کے رہنے والے یہودی تھے. یہاں سے روس چلے گئے, روس سے پھر اسرائیل کے اندر آ گئے. یہ ان کے یہودیوں کے مولوی ہیں. تو پھر اس کی آپ اٹھا کے دیکھ لیں 20 سال پہلے کی وہ خطاب کر رہا ہے یورپین یونین کو, دوسروں کو, کہ جی یہ ایران ان قریب دھماکہ کرنے والا ہے, ایٹمی دھماکہ صرف 2-4 مہینے کے اندر اس نے دھماکہ کر دینا ہے. جب وہ چونکہ they are willing to believe, ساری یہ جو ہماری مغربی اقوام ہیں کہ جو اسرائیل کہے گا ہم وہ امنا و صدقنا اس پر ایمان لے آئیں گے. تو وہ شخص 35 سال میں بلکہ 40 سال اس کو اقتدار کے اندر ہو گئے ہیں, تو وہ یہی ان کو جا کے ڈرامہ دیتا ہے, وہ اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. یہی ڈرامہ دیا تھا انہوں نے صدام حسین کہ اس کے جناب اس کے پاس یہ تیار پڑے ہیں, اس کے گھر کے انہوں نے بیڈ شیٹ بھی اٹھا کے دیکھے کہ کئی ایٹم بم کے اثاثے یہاں نہ پڑے ہوں. اور یہ پتہ تھا کہ وہاں عراق میں کچھ بھی نہیں ہے. جب ان سے پوچھتے تھے وہ بیان دیتے تھے, مغربی اقوام ساری. تو یہ شروع سے اسرائیل جب سے بنا ہے تو وہ اصل میں یہ زائنسٹ ہے, صہیونی ہے. اور کچھ یہودی کہتے ہیں ہم صہیونی نہیں ہیں, بہرحال یہودی تو ہے. اب یہ اس کو ارد گرد کی اقوام نے ان کو ریکگنائز نہیں کیا. اب ایک اکیلا جو اسرائیل ہو چھوٹے سے علاقے کے اوپر, اس کو اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے, اور صدیوں کے بعد ان کو, ہزاروں صدیوں کے بعد ان کو اقتدار مل گیا, تو انہوں نے بہت محنت کی ہے. پھر پروپیگنڈا میں, جھوٹ میں پوری دنیا کے اندر وہ چھائے ہوئے ہیں. اور یہ جو اقبال نے کہا تھا نا کہ یہ مغربی جو ملک ہے یہ پنجہ یہود میں ہے, یہ اس کے پنجے میں آئے ہوئے ہیں. تو آج یہ وہ کہہ رہا تھا جی 40 سال سے ہمارے خلاف ہمیں مرد آباد کہتے ہیں. ہم کون؟ اسرائیل اور امریکہ. یہ تو من تو شدم تو من شدی, یہ باتیں کر رہے ہیں. وہ 40 سال نہیں, شروع سے ہم نہیں مان رہے,
ہم امریکہ کو مرد آباد کہتے رہتے ہیں. یہ ٹرمپ ہم سب سے وہ بدلا لینا چاہتا ہے. کون سا دنیا کے اندر ملک ہے جو امریکہ مرد آباد نہیں کہتا؟ وہ جی بے وقوفوں والی باتیں کر رہا تھا ابھی جب وہ وہاں ایڈریس کر رہا تھا پریس کے ساتھ. تو یہ اس کی تاریخی اگر توجہ دیکھنا چاہے تو وہ امریکہ بالکل اب تک دنیا پہ نظر بھی نہیں آنا چاہیے. وہ ملک ایک ہے ہی نہیں امریکہ. کیلیفورنیا ہے جتنی 24 وہ اسٹیٹس ہیں چھوٹی بڑی، یہ تو چونکہ وہاں ایک جنگ پر چلی ہوئی تھی، اس کو ابراہم لنکن نے قوم کو اکٹھا کر دیا. اور وہ قوم کیا تھی؟ وہ تو ایک گوروں کی بالادستی تھی، پہلے امریکہ پر پھر اس کے ذریعے پوری دنیا پر. تو یہ جس طریقے سے باتیں کر رہے ہیں وہ کبھی کامیاب انہوں نے ہونا ہی نہیں ہے. اب پھر دوسروں کو کہتے ہیں جی ہم ان کو خامنائی اور یہ جو پورا انقلاب آیا ہوا ہے انہیں ہٹا کے ہم جاوید شاہ کو لے آئیں گے. جاوید شاہ کو یہ دور ہے پرانی بادشاہتوں کو زندہ کرنے کا فارمولہ کوئی ان کے ہاتھ میں آیا ہوا ہو. اور ان کا اپنا جو ان کے پاس ایجنڈا ہے وہ دنیا کو چاہتے ہیں اسی طریقے سے ہو جائے. لیکن ایران ڈٹ گیا ہے، کھڑا ہو گیا ہے. اور صحیح بات یہ ہے کہ وہ اس وقت اگرچہ وہ کہہ رہے ہیں یہ تہران کے اوپر اس وقت جا کے انہوں نے بم گرائے ہیں اور شہر سے دھوئیں کے بادل بھی اٹھ رہے ہیں، سارا تہران تباہ ہو جائے. یہ جنگ جو ہے یہ اب ایران جیت گیا ہے. اس کو اس لیے نہیں کہ میں کوئی کسی کو جھوٹے خواب دکھا رہا ہوں کہ بھائی ان کے اب یہ جو آبنائے ہرمز ہے، اب ابنائے ہرمز جو ہے ہم تو دوسری تیسری جماعت میں پڑھتے تھے خاک نائے کیا ہوتی ہے، آبنائے کیا ہوتی ہے، جزیرہ کیا ہوتا ہے، جزیرہ نما کیا ہوتا ہے. یہ پہلی دوسری جماعتوں کے 15 بھائی یہ جو آبنائے ہرمز ہے یہ پانی کا رستہ ہے، پانی کی نہر ہے. وہ تقریباً وہاں سے 10-15 کلومیٹر کا سارا رستہ ہے. اس کو اب لڑائی اسی کے اوپر ہونی ہے. یہ تو آگے بات چلی گئی کہ کس کے پاس ایٹمی اثاثے ہیں یا نہیں ہیں. اس کے اندر تو جو ایران ہے اس نے جو کچھ تل ابیب میں کر دیا ہے، یروشلم میں کر دیا ہے، حیفا میں کر دیا ہے، تو یہ جو اسرائیل ہے یہ تو 500 سال تک کھڑا نہیں ہو سکے گا. جنگ وہ لڑے ہیں، ان کا بھی نقصان ہوا ہے، بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، لیکن ان کے پاس وسائل ایسے ہیں، یعنی تیل کی دولت ہے
गैस है, दूसरी चीजें हैं, वो तो 30-35 20-25 साल में फिर खड़े हो जाएंगे। ये कहते हैं वो नहीं, वो उसको भी सरेंडर करें, सरेंडर करें जी, क्योंकि ये हम जी चुके हैं इनसे। इस तरीके से क्या कोई करता है सरेंडर? बाकी इसमें इस बात को जितनी तफसील में मैं जाऊंगा, सीधी सी बात है कि ईरान जीत गया है, आलम इस्लाम को उससे जिंदा खड़ा कर दिया है, और ये इजराइल और अमेरिका वो डूब गए हैं। ये तारीख बता देगी आपको। अब इस वक्त जो है हमारे फील्ड मार्शल साहब जो हैं, वो कोई अब से 3-4 घंटे बाद खाना मिल रहा है उनको, और उसको उससे बहुत बड़ी तवक्कुआत सारे रख के बैठे हैं कि इस खाने के बाद पूरी दुनिया के अंदर इनकलाब आ जाएगा, पाकिस्तान अमेरिका एक हो जाएंगे। किस बात पे एक होंगे? एक तरफ हमारी कौम शहबाज शरीफ से तकरीर करते हैं कि हम जी साथ खड़े हैं ईरान के, फिर कैसे खड़े होंगे? जहां तक आप खड़े हैं, आज के खाने के बाद वहां से भी आपको वापस आना पड़ेगा। इसलिए तमाम मुसलमानों को ये बड़ा मौका है, एक बड़ा आलम इस्लाम जिसके पास अपनी ताकत है, और जो उसमें यूनिटी आएगी, यकजहती के अंदर वो खड़ा हो जाए तो कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मैं इसको इससे नहीं कह रहा कि मजहबी तौर पे नहीं, मजहबी तौर पे वो नहीं है। ये मजलूम कौमें हैं, ये मजलूम कौमें हैं। ये जब इकट्ठी हो गई, ये मजलूम कौमें हैं, ये जब इकट्ठी हो गई, और उसकी जो सुर्खेल जो है वो जैसे एक अपनी अक़वाम उम्म होती थी, अक़वाम मुत्तहिदा होती है, तो इसी तरीके से हमें एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो चुके हैं इंशाल्लाह। सिर्फ उसके अंदर रंग भरा जाएगा, तो वो रंग जो है इंशाल्लाह दुनिया पर डोमिनेट करेगा।